दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 1 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे, आज हो सकता है ईरान में जंग के खात्मे का ऐलान। ट्रंप न डील के हक में न होर्मुज खुलवाने का प्लान। लगता है लग गया फादरलैंड और सुपर पावर का काम। जंग का खात्मा होगा अमेरिका की हार की निशानी या जंग के पीछे ईरान नहीं कोई और था टारगेट? क्या वो खतरनाक टारगेट हो गया पूरा? समझाएंगे हम। अमेरिका ने लंगोट धोने वाले दोस्तों को छोड़ा अकेला। यूरोपीय मुल्कों पर भड़के ट्रंप, कहा हिम्मत है तो होर्मुज जाओ और जो चाहिए छीन लो। तो ये थी बड़ी अहम हेडलाइंस और खबरें बहुत डेप्थ में हम आपको समझाने वाले हैं। खास तौर से वो एनालिसिस सुनिएगा। जंग बंद होने वाली है और अमेरिका भाग रहा है और इसकी मुनादी आज रात होने वाली है। अमेरिका और इसराइल की जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती दिख रही है, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि ईरान के साथ किसी डील की अब कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगले 2 से 3 हफ्तों में इस जंग को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा और इसका ऐलान आज रात हो सकता है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2026 की रात 9 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अपनी कौम के नाम खिताब करेंगे, जिसमें वो इस जंग के खात्मे का ऐलान कर सकते हैं और ताज़ा हालात की पूरी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं अपनी आवाम को। ट्रंप और नेतन्याहू के बड़े दावे सुन लीजिए। कह रहे हैं ट्रंप डील की ज़रूरत नहीं। ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान से किसी समझौते की ज़रूरत नहीं। जब हमें लगेगा कि हमने उन्हें पाषाण काल यानी कि स्टोन एज में पहुंचा दिया है और वो सालों तक एटमी हथियार नहीं बना पाएंगे, तो हम ईरान से खुद ही वापस आ जाएंगे। एटमी ताकत तबाह करने के भी दावे हो रहे हैं और ये कर रहा है नेतन्याहू। उसने कहा है कि इस जंग के दौरान अमेरिका और इसराइल ने ईरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ज़मीनी हमले का ख़तरा बना हुआ है। एक तरफ ट्रंप जंग ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमरीकी फ़ौजें अब भी ज़मीनी हमले यानी ग्राउंड इन्वेजन के लिए भारी तादाद में इस रीजन में जमा हो रही हैं। क्या ईरान का यूरेनियम अब ख़तरा नहीं है, ये सवाल पूछा जाए। ट्रंप ने जाहिर किया है कि ईरान के पास मौजूद यूरेनियम का ज़ख़ीरा अब उनके लिए कोई फ़िक्र की बात नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन के बहुत नीचे दफन है और ईरान की पहुंच से बाहर है। हालांकि ये साफ नहीं है कि अगर अमेरिका एक तरफा तौर पर जंग रोकता है तो क्या ईरान भी हमले बंद कर देगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान समझौते के लिए उनसे ज़्यादा बेताब है, कह रहा आओ समझौता कर लें। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि डील की ज़रूरत नहीं, एक बहुत बड़ी चाल भी हो सकती है। एक तरफ फौजें बढ़ाई जा रही हैं, दूसरी तरफ 2 हफ्तों में जंग ख़त्म करने का दावा किया जा रहा है। जब इसराइल कह रहा है कि उसने सब स्मैश कर दिया, तबाह कर दिया है, तो समझ जाइए कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। अगर ईरान ने इस एक तरफा फैसले को नहीं माना तो क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आइए अब मैं आपको अपनी एनालिसिस के साथ कुछ बड़े राज समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जंग क्यों हुई थी, मकसद क्या था और अमेरिका ने इससे क्या हासिल कर लिया या क्या हासिल हो सकता है। और ये वो ऐसी बातें और पॉइंट्स हैं जिस पर किसी की नज़र नहीं है। मेरी नज़र इसलिए क्योंकि ये मेरा पर्सनल जर्नलिस्टिक व्यू है। ज़रूरी नहीं है कि आप या दुनिया में कोई भी इससे मुतमईन हो, लेकिन आप एक बार कुछ सोचने को ज़रूर मजबूर होंगे जब आखिर तक सुनेंगे। सुनिए यहाँ से। इस सवाल से शुरू करता हूँ कि जंग ख़त्म हो रही है या नया खेल शुरू हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आज रात ऐलान कर सकते हैं कि ईरान के साथ जंग अपने आखिरी मोड़ पर है। ट्रंप इसे अपनी जीत बताएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब तक नहीं खुला और बिना इसे खोले जंग खत्म होना कई सवाल खड़े कर रहा है। ऊपर से ट्रंप फिर वही पुराना दावा दोहरा रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला गया और अब किसी डील की ज़रूरत भी नहीं है, ऐवें ही जंग बंद कर देंगे। कोई डील वील नहीं, कोई विटकॉफ नहीं मिलेगा, अब्बास अरागची नहीं मिलेगा। उधर बेंजामिन नेतन्याहू भी लगभग यही लाइन पकड़ चुका है, यानी दोनों तरफ से एग्जिट का माहौल बन रहा है कि कैसे इस जंग से बाहर निकला जाए। ट्रंप इस जंग के खात्मे को अपनी जीत बताएंगे, लेकिन इसी में सुपर पावर और फादरलैंड की शिकस्त छुपी होगी, यकीन मानिए, क्योंकि बिना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाए ये जंग खत्म होने वाली है
اور اوپر سے ٹرمپ اب جون 2025 کی طرح ہی پھر سے راگ الاپ رہے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام کئی سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، لیکن اس بار وہ ایک نئی بات کہہ رہے ہیں کہ اب ایران سے کسی ڈیل کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ جنگ بنا ڈیل کے بند ہوگی۔ نتنیاہو بھی اس جنگ سے بھاگ کر اسی طرح کی زبان بول رہا ہے، یعنی اب یہاں سے سنیے، یعنی یہ ایران کو فری ہینڈ ملنے جیسا ہے جس سے وہ اپنا نیوکلیئر بم بنا سکتا ہے۔ جب ڈیل ہوگی نہیں تو ایران کھلا سانڈ ہے اور وہ اپنی میزائلوں کی طاقت کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ تو صاف ہے کہ نہ تو امریکہ اور اسرائیل ایران میں نظام چینج کر پائے، نہ ایران کے باغی پروٹیسٹر سے کیا گیا مدد کا وعدہ نبھا پائے، نہ ایران کی میزائل کیپیبلٹی کو قوت کو تباہ کر پائے، اور الٹا ایران کو اسٹریٹ آف ہارمز کی کھلی چابی دے آئے۔ اس طرح سے دیکھیں تو یہ امریکہ اور اسرائیل کی کھلی ہار ہے، لیکن میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے بڑی پلاننگ کے ساتھ ایران اور عرب ملکوں کے بیچ اسٹریٹ آف ہارمز کو لے کر ایک رفٹ ڈالنے، کھٹائی ڈالنے کی سازش انجام دے ڈالی ہے۔ اب اس سمندری راستے سے اگر عرب ملک اپنے تیل اور گیس کے جہاز گزارنے کے لیے ایران کو ایکسٹرا موٹی فیس دینے پر مجبور ہوئے تو یہ سیدھے ایران اور عرب ملکوں کے بیچ دشمنی کی وجہ بنے گی۔ دشمنی میں حفاظت کے لیے ہتھیار خریدے جاتے ہیں، ہتھیار امریکہ بیچے گا تو ظاہر ہے منافع امریکہ کا ہی ہوگا۔ تو کیا یہ ایک بڑے پلان کا حصہ نہیں ہے؟ ہتھیار ویسے بھی مڈل ایسٹ میں امریکہ ہی بیچتا ہے، لیکن جب بڑا دشمن پیدا ہو جائے تو اور ہتھیار بیچے جاتے ہیں اور منافع کمایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، ایران پر جنگ تھوپنے کی دو اور وجہ مجھے سمجھ آ رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ مڈل ایسٹ، خاص کر یو اے ای اور قطر کا ٹورزم ان دنوں ان حملوں سے ٹھپ ہو گیا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ سیف سمجھے جانے والے ان دونوں ملکوں سے مالدار لوگ اپنا پیسہ نکال کر یورپ اور امریکہ میں شفٹ کر سکتے ہیں پیسے کو، کیونکہ اس جنگ کی سب سے غضب بات تو یہی رہی کہ جنگ کی شروعات کرنے والے امریکہ نام کے ملک کے اندر ایک بھی حملہ نہیں ہوا، اور جنگ نہ لڑنے والے اور شروعات سے اب تک خاموش رہے عرب ملک ہر روز ایران کے حملے جھیلتے رہے، ہر روز نقصان اٹھاتے رہے۔ امریکہ کا کچھ نہیں ہوا۔ کل ملا کر مڈل ایسٹ کو انسیف کر دیا گیا ہے اس جنگ کو چھڑ کر، اور شاید جنگ کا اصل ٹارگٹ ایران تھا ہی نہیں بلکہ مڈل ایسٹ کے مالدار عرب ملک تھے جہاں بزنس آ رہا تھا، جو شاید اب بہت حد تک کم ہو سکتا ہے کیونکہ مڈل ایسٹ انسیف ہو گیا۔ اور اب دوسری سب سے بڑی وجہ سمجھیے اس جنگ کی، ایسا ہو سکتا ہے کہ عرب ملکوں سے ایران کی دشمنی کروانے، اسٹریٹ آف ہارمز کو پہلے بند کروانے کا ماحول بنانے اور پھر آگے چل کر اسے طاقت کے ذریعے کھلوانے کی قیمت عرب ملکوں سے وصول کی جائے، اور اس قیمت کا نام ہوگا اسرائیل سے نارملائزیشن، یعنی ابراہم اکارڈ پر دستخط اور آزاد فلسطین کے خواب کا قتل۔ تو کیا اس جنگ کا اصلی ٹارگٹ عرب ملک بھی نہیں تھے بلکہ فلسطین تھا؟ یہ کہانی تو بہت الجھ رہی ہے دوستوں۔ فی الحال اصلی تصویر یہ ہے، اس جنگ میں کوئی صاف جیتنے والا نہیں دکھ رہا، لیکن نقصان کس کا زیادہ ہوا یہ آنے والے مہینوں میں صاف ہوگا۔ اب بڑا سوال یہ ہے، کیا یہ سچ میں جنگ کا اینڈ ہے یا ایک نئے اور زیادہ خطرناک فیز کی شروعات کی علامت ثابت ہوگا؟ ہم دیکھیں گے۔ اب سنیے خبر، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں جو ہوا ہے، یہاں انگلش میں لکھا، آپ ہندی میں سمجھیے گا کہ دوست نہ رہا۔ ایسا کوئی سگا نہیں جسے امریکہ نے ٹھگا نہیں، جس سے دوستی کی اس کو دوستی بہت مہنگی پڑی۔ صدام سے بھی دوستی تھی، مہنگی پڑی۔ افغانستان سے بھی دوستی تھی، طالبان سے بھی دوستی تھی، مہنگی پڑی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بہت کڑوے تیور اپنا رہے ہیں یورپ کی طرف، اور امریکہ اور یورپ کے بیچ ٹھن رہی ہے کئی مدعوں پر۔ اسٹریٹ آف ہارمز کی ناکہ بندی اس کی ایک سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پرانے ساتھیوں، اپنے یورپین دوستوں پر جم کر بھڑاس نکالی 31 مارچ کو۔ ہفتوں سے جاری ایران کی جنگ اور اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے سے امریکہ میں تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں اور یورپ کا حال اور برا ہے۔ اس سے تلملائے ٹرمپ نے برٹین اور فرانس جیسے ملکوں کو صاف کہہ دیا کہ اپنا تیل خود حاصل کرو،
کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلواؤ بھیا، آپ کے چکر میں آپ نے جو جنگ کا چنڈو خانہ جمع کیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، یہ نہ ہوتا تو ہارمز بند نہ ہوتا، اسے کھلواؤ۔ تو اب ٹرمپ اپنے ان یورپین ساتھیوں سے، جرمنی سے، فرانس سے، برٹن سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا تیل خود حاصل کرو، ہرمز جاؤ، جو چاہیے لے لو، امریکہ اب تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ یہ کھلا کہا ہے ٹرمپ نے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر سخت پوسٹ لکھتے ہوئے کہا کہ جن ملکوں کو تیل اور جیٹ فیول کی ضرورت ہے وہ اپنی ہمت جٹائیں، اسٹریٹ آف ہرمز جائیں اور جو چاہیے وہاں سے چھین لیں، جسٹ ٹیک اٹ، یہ ان کے لفظ ہیں، جسٹ ٹیک اٹ، جائیں لے لو۔ ٹرمپ کی ناراضگی اور یورپ کا رخ، ان دونوں چیزوں کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ خاص طور سے نشانہ ٹرمپ کا برٹن پر تھا، جو ایک مضبوط ملک ہے یورپ کا۔ ٹرمپ نے برٹن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایران کی گھیرا بندی میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ ٹرمپ کی صلاح ہے کہ یا تو امریکہ سے تیل خریدیں یا پھر اپنی لڑائی خود لڑنا سیکھیں اور جائیں ہرمز سے تیل نکال لیں۔ یا تو میرا فائدہ کراؤ یا اپنے گھاٹے کا خود دیکھو۔ فرانس اور اسپین کی نو فلائی چال کو بھی سمجھ رہے ہیں ٹرمپ۔ فرانس نے اسرائیل جانے والے ان امریکی جہازوں کو اپنے آسمان سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جو ہتھیاروں سے لدے تھے، کیونکہ بہت پروٹیسٹ ہو رہا تھا۔ وہیں اسپین نے تو صاف طور پر امریکی جہازوں کے لیے اپنا راستہ بند کر دیا، آپ سب نے پڑھا اور دیکھا سنا۔ نیتن یاہو کا دعویٰ اس بیچ جو آتا ہے وہ کافی اہم ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کچھ عرب ملک اب بھی پردے کے پیچھے سے اس جنگ میں ان کے ساتھ مل کر لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس جھوٹے دعوے کی پول یہاں کھلتی ہے کہ 28 فروری سے شروع ہوئی جنگ میں، جسے اب ڈونلڈ ٹرمپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اب تک عرب ملکوں نے ایک گولی بھی نہیں چلائی۔ کیا اس بات کی ناراضگی اور بھڑاس ہے نیتن یاہو کے دل میں، اسی لیے وہ بھڑکا رہا ہے ایران کو، اور یا ایران کے چاہنے والوں کو، یا کچھ یوٹیوبرز کو، چند پیسے کے جو کسی کو بھی کبھی بھی گالی دے دیتے ہیں باپ بن کر کسی ملک کا، تاکہ آپ میں سے کچھ ماحول میں آ جانے والے لوگ، کچھ بڑے جذباتی لوگ، کچھ ہلکے دماغ کے لوگ آ جائیں عرب یہ ہیں ولن، دیکھو نکلے عرب ولن۔ ایک گولی نہیں چلائی ان کمزوروں نے ایک گولی نہیں چلائی، اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جنگ میں پیچھے سے ساتھ مل کر لڑنے کی باتیں۔ ساتھ مل کر لڑنے کی مطلب عرب ملک اپنی فوجیں دیں گے انہیں۔ کمال ہو گیا سر۔ اگر کوئی لڑنے والا ہوتا پہلی ہی میزائل پہ ایران پر چٹ سے مارتا میزائل، کہتے تم ہم پہ حملہ کرو گے ہم تم پہ حملہ کریں گے، وہ لڑ نہیں سکتے۔ جنگ کا نیا موڑ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے بیچ بھروسہ ٹوٹ رہا ہے۔ امریکہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس نے مشکل کام یعنی ایران کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اور اب وہ دوسروں کی مدد کے لیے کھڑا نہیں رہے گا، اور ہم نے مشکل کام کر دیا۔ اس کے بعد کے آسان کام ایران کی نیوی سے بھڑنا اور اسٹریٹ آف ہرمز سے اپنے حصے کا تیل نکالنا، یہ اب خود کرنا ہوگا۔ اب ہم ہر پچڑے میں نہیں پھنسیں گے۔ یہاں سے بھی امریکہ بھاگ رہا ہے۔ دوستو کچھ اہم یہ خبریں تھیں، خبریں تو بہت تھیں لیکن ڈیپتھ میں جا کر سمجھانا ضروری تھا۔ میں ہیڈ لائنز پڑھ کے نہیں نکل سکتا، کیونکہ آپ کو خبریں اندر تک پتہ ہونی چاہیے، وہ میرا مقصد ہے، تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ ہیڈ لائن سے آپ کبھی کسی کے ساتھ جرح نہیں کر سکتے، جرح کرنے کے لیے ایکسپلینیشن ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سفر میں ہوں، مستقل سفر میں ہوں، جلد ختم ہو جائے گا، گھر پہنچیں گے، آفس پہنچیں گے تو ویڈیوز بھی اور آئیں گے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔